اچھا، ایک خاتون ہے ماروی سرمد صاحبہ، وہ پچھلے 3-4 دن پہلے ان کا ایک پروگرام تھا ٹی وی چینل پر، اور وہاں پر انہوں نے ببونگے دول انہوں نے نعرہ لگایا جی کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس کے بعد وہاں پر کافی ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ مسلسل ان کی حمایت کر رہا ہے، تو اس طبقے کے لیے آپ کا کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ بات تو وہی ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، بری عورتوں کے لیے برے مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں، جو ان کی تائید کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان کی وضاحت کر دی کہ وہ برے ہیں اور بری عورتوں کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور وہ بری عورتیں چونکہ بری ہیں انہیں برے ہی مرد ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ تقسیم تو اللہ نے کر دی نا، ہم نے تو نہیں کی۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی عورت مارچ کی حمایت کی ہے اور اعلان کیا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ نہیں، وہ تو لبرل ہیں نا، لبرل ہیں، لبرل ماحول میں انہیں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ بہت کم عمری میں اس کی والدہ چلی گئی دنیا سے، شاید وہ اسے دین سے کچھ نہ کچھ تو روشناس کرتی، لیکن چونکہ اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ترس کھایا جا سکتا ہے بلاول بھٹو پہ۔ حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہتی ہے اس دن کی حوالے سے؟ اس کو روکیں، خاص طور پہ یہ جو بینر اتنے بےہدا ہیں مردوں کے متعلق، باخدا دل کرتا ہے باہر نکلیں اور بھرپور احتجاجی مہم چلائیں، ان عورتوں کو کال کوٹریوں میں بند کیا جائے۔ دل کرتا ہے کہ ان کو بند کروایا جائے، ہم اتنی بھرپور پورے پاکستان میں تحریک چلائیں کہ ماروی سرمد کو اگر ننگے پھرنے کا اجازت اس کو ہے، شوق ہے، تو چلی جائے نا امریکہ، کینیڈا چلی جائے نا، وہاں بیچ پہ چلی جائے بکنی پہن کے تو لیٹ جائے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کسی نے روکا؟ اگر وہ پاکستان میں بھی ننگی پھرے گی تو کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ پھر لے۔ لیکن یہ کہ گلی گلی محلے اس طریقے سے ہماری بچیوں کو گمراہ کرنا، انہی عورتوں کی وجہ سے زینب جیسی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، انہی عورتوں کی وجہ سے آج طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، انہی عورتوں کی وجہ سے گھروں میں ناچاکی آ رہی ہے، انہی عورتوں کی وجہ سے ہماری بیٹیاں اپنے فیملی سسٹم سے باغی ہو رہی ہیں، اور یقیناً اس سے سارے مرد بھی ڈسٹرب ہیں۔ جب ایک عورت کا گھر ٹوٹتا ہے تو وہ صرف عورت کا نہیں ہوتا، وہ مرد کا بھی ہوتا ہے، وہ مرد بھی اتنے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے جب وہ مطلب ڈائیورس کے سسٹم سے گزرتا ہے۔ اس نے بھی کچھ خواب بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے بھی کچھ خرچ کیا ہوتا ہے، اس نے بھی کچھ مطلب ایک زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو دونوں ٹوٹتے ہیں، اور پھر جب بچے آتے ہیں بروکن ہومز کے، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی بچے سے سنا ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ ان کے آنسو دیکھے ہیں؟ جو ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں، پھر آخر ٹوٹ جاتے ہیں، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، نہ بچے ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں، وہ عجیب سسٹم سے، تکلیف سے گزرتے ہیں، اذیت سے گزرتے ہیں وہ بچے۔ وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ماروی سرمد ہو گئیں، فرزانہ باری، جو حقوق کے نام پر لڑکیوں کو وہ چیز سکھا رہی ہیں جو بالکل تباہی ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور نعرہ بھی ہے کہ آوارہ نہیں آزاد ہوں، تو اس میں کیا بات ہے؟ کون سی آزادی چاہیے نا؟ دیکھیں، پینٹیں تو وہ پہن رہی ہیں، شرٹیں پہن رہی ہیں، سلیو لیس شرٹس پہن رہی ہیں، پیچھے سے گلا غائب ہے، آگے سے گلا غائب ہے، ٹھیک ہے، اور شرٹیں ان کی اونچی بھی ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ لیڈیز کے جو انتہائی نامناسب بات ہے یہ کیا کہنا کہ جو ان کا پیریڈز کا سسٹم ہوتا ہے اس تک کو تو یہ اوپن کر چکی ہوئی ہیں، یونیورسٹی کی دیواروں پر گندگی غلاظت چپکا چکی ہوئی ہیں۔ اب ان کو اور کون سی آزادی چاہیے؟ پھر کپڑے پہننے کی ہے، یا قوم لوط کی طرح سر عام برائی کرنے کی، بے حیائی کرنے کی اجازت یہ چاہ رہی ہیں؟ تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہوا ہے، قوم لوط والی اجازت ہم نہیں دے سکتے، یا کوئی بھی معاشرہ نہیں دے سکتا۔ اتنی بے حیائی تو میرا خیال سے ابھی امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں آئی کہ سر عام عورت اور مرد اس طریقے سے برے کام کریں۔ ایک اور بات وہ کرتی ہیں جی کہ میری غیرت میرا مسئلہ، تو اس کا ان کا بیانیہ یہ ہے کہ کسی اور کو کیا مسئلہ ہے اگر میری غیرت کے حوالے سے کچھ میں کام کر رہی ہوں اگر؟ تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو پاکستان اسلام کے نام پہ تو بالکل لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے، ہمارے یہاں اسلامی قوانین تو نہیں ہے۔ کیوں؟ قائد اعظم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ پاکستان کا سپریم آئین لا الہ قرآن اور سنت ہے، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آپ نے تاریخ تو پڑھی ہوئی ہوگی نا۔ کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ پاکستان کا سپریم لا یہ قرآن اور سنت ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہی، انہوں نے فرمایا، تو غلط تو نہیں کہا۔ جب لا الہ الا اللہ کی بیس پہ ملک بنا ہے
کہا جائے لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، بات یہ اس کی بنیادوں میں عزت مآب بہنوں کا لہو گیا ہے، پاک دامن بچے اور بچیوں کا، ماؤں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا، باپوں کا خون گیا ہے۔ وہ ریل گاڑیاں جو بھری ہوئی لاشوں سے آئی تھیں وہ سارے کے سارے زانی نہیں تھے، شرابی نہیں تھے، وہ کوئی بے حیا قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ انتہائی دیندار، دیانتدار، صداقت والے، اچھے فطرت، سلیم الفطرت لوگ تھے، تبھی مارے گئے۔ اگر بدمعاش ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ اسلام آباد میں عورت مارچ کی ایک نظر ہیں، وہ پینٹر ہے بیسیکلی ندا مشتاق صاحبہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں پینٹنگز نہیں بنانے دی جا رہی، لال مسجد سے لوگ آتے ہیں آ کر ہماری پینٹنگز کو خراب کر ایک دیتے ہی ہیں۔ جگہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا جامعہ سمیہ کے، جامعہ حفصہ کے باہر ہی آئے تھے اور یہ بنا کے چلے گئے تھے، اور یہ بنائیں گی تو خراب کرنا ہمارا حق ہے، ہم ضرور اسے مٹائیں گے۔ اگر انہیں بنانے کا حق ہے تو ہمیں مٹانے کا حق ہے۔ بات تو حقوق کی آ گئی نا، ان کا حق تو ہمارا حق، یہ بنائیں ہم مٹائیں گے، یہ پھر بنائیں یہ پھر ہم مٹائیں گے، لازمی مٹائیں گے۔ یہ اگر بنانا ان کا حق ہے تو مٹانا ہمارا حق ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب معروف رائٹر ہیں، میں نہیں جانتی اچھا جی، وہ اس معاملے کو انہوں نے لے لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو عورتیں مارچ کر رہی ہیں میں ان کی مخالفت کرتا ہوں اور ان کے خلاف آخری حد تک جاؤں تو گا، بڑی اچھی بات ہے، تو آپ ان کا ساتھ دیں گی؟ ضرور دوں گی۔ اگر وہ ہمارا بھائی ایک بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہر فیلڈ میں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں اور کچھ اچھے، لیکن ہمیشہ اللہ رب العزت نے اچھائی کا تناسب زیادہ رکھا ہے۔ تو اگر وہ رائٹر بھی ہیں تو رائٹر ہمیشہ تو برے نہیں لکھتے، کوئی ہوتا ہے جو بے حیائی لکھتا ہے، لیکن زیادہ تر اچھے لکھتے ہیں۔ میں ان کو جانتی نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارا مطلب کوئی اس طرح کا نہیں ہے، کوئی مطلب ویسے ہم کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔